بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحت العرب 69 نمبر سبق ہے، اور سبق میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران یہ فرمایا کہ اگر آپ میرے اندر کوئی کجی دیکھے یا ٹیڑھا پن، یعنی کوئی ایسا کام ہو جو آپ کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کو صحیح کیا کریں۔ تو ایک اعرابی مسجد میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اگر آپ میں کھچی دیکھیں گے تو ہم اس کو اپنے تلواروں سے سیدھا کریں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس امت میں بھی ایسے آدمی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ عمر کے کجی کو تلوار سے سیدھا کرتا ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو نعمت میں شمار کیا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر ایک وصیت کو ذکر کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کر کے ملامت سے مت ڈرو، اور ایسے وصیت کی ہے کہ حق بات کہو اگرچہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ من خطب امیر المؤمنین، امیر المؤمنین یہ کون ہے؟ عمر بن الخطاب ہے۔ من خطب امیر المؤمنین، لیکن یہ خطب من جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور اس کا مبتدا جو ہے یہ خطبتو ہے، خطبتو ہو یہ مبتدا ہے، اور ابھی حفص عمر اور یہ بیان عطف غیر مبین اور بدل من ہے۔ من خطب امیر المؤمنین وثانی الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین، خلفاء راشدین میں سے ہے، دوسرے نمبر پہ ہے، یعنی دوسرا خلیفہ ہے مسلمانوں کا، ابی حفص، اور اس کا نام کنیت کیا ہے؟ ابی حفص ہے، اور عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، اور یہ یہاں پر یہ مجرور ہے، یہ مجرور ہے، یہ مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہوگا، اور یہ بھی عمر بن الخطاب، یہ مجرور نہیں ہوگا بلکہ یہ منصوب ہوگا، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جملہ معترضہ اور دعا ہے۔ خطبتہ من خطبتہ التي، ہو ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ عمر بن الخطاب کی طرف۔ التی اس کی طرف، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ جمع کیوں ہے؟ مؤنث کیوں ہے؟ اس لیے کہ خطبتہ یہ مؤنث ہے۔ قال فرمایا، فیہا قال فیہا کہ اس خطبے میں فرمایا، یہ ضمیر کس کی طرف ہے؟ التی کی طرف ہے، اور یہ خطبے کی طرف ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، ابھی یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، اور یہ جب معرب باللام پر داخل ہو، اس لفظ پر داخل جو معرب باللام ہو، تو ایھا کو بیچ میں لانا یہ ضروری ہے۔ من رآ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، من رآ منکم، من رآ منکم، رآ میں وہ ضمیر ہے جو کس کی طرف راجع ہے؟ من کو کی طرف راجع ہے، اور یہ شرط ہے۔ فی یا یہ فی اور یا ضمیر متکلم ہے جو مجرور متصل ہے، جو مجرور متصل ہے، تو فی اور یا، تو فی یا ادغام ہے اس میں، فی یا۔ من رآ منکم، تم میں سے اگر کوئی دیکھے، فی یا میرے اندر، اعوجاجن
اعوجاج ٹیڑھے پن کو بھی کہتے ہیں، کجی کو بھی کہتے ہیں کہ ایسا کام ہو کہ جو آپ کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. فَلْيُقَوِّمْهُ فَلْيُقَوِّمْهُ تقویم سے ہے سیدھا کرنا. ای یعدل ہو تو یہ جزا ہے. شرط من رأى منكم في اعوجاج فليقومه فقام. یہ ای جو ہے حرف تفسیر ہے اور یہ مفسر ہے، تفسیر ہے. فقام اعرابی، تو ایک اعرابی کھڑا ہو گیا مسجد میں. من المسجد، مسجد میں سے کھڑا ہو گیا. وقال، اور فرمایا. یہ قال میں ہو ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ اعرابی کی طرف ہے راجع ہے. واللہ، واو قسم کے لیے ہے اور لفظ جلالہ جو ہے یہ مجرور ہے واو قسم کی وجہ سے، اور یہ جواب قسم ہے. لو رأینا فیک، اگر ہم نے دیکھا، فیک تیرے اندر، اعوجاجن ٹیڑھی یعنی کھجی، لقومناہ تو اس ٹیڑھے پن کو ہم سیدھا کریں گے. کس کے ذریعے سے؟ بسیوفنا، اپنی تلواروں سے. سیوف سیف کی جمع ہے اور تلوار کو کہتے ہیں. فقال عمر، تو عمر فرمایا، یہ مقولہ ہے. الحمد للہ الذی جعل فی هذه الامہ، کہ میں ثنا بیان کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے بنائے اس امت میں، من اس کو بنایا، جعل فی هذه الامت من، یہ مفعول ہے کس کے لیے؟ جعل کے لیے. یقوم اعوجاج عمر، کہ جو عمر کے رضی اللہ عنہ جو ہے اس کے کجی کو درست کرتا ہے. بسیفہ، تو یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے بندے کو بھی پیدا فرمایا ہے کہ جو عمر کے کجی کو اپنے تلوار سے سیدھا کرتا ہے. تو اس پر راوی فرماتا ہے، راوی فرماتا ہے فرحمک اللہ یا عمر، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، رحم فرمائے، یا عمر، فقد عددت جواب هذه الاعرابی، یعنی اس اعرابی کی جواب کو تو نے شمار کیا. نعمتن، یہ نعمتن موصوف ہے اور یہ عادت کے لیے مفعول بھی ہے، اور اس کی جو صفت ہے یہ تحمد اللہ علیہا، یہ پورا جملہ اس کے لیے صفت بن رہا ہے اس کے لیے. اور یہ وہوا، یہ حال بن رہا ہے اعرابی سے. وہوا واحد من رعایاک، کہ آپ کی رعیت میں سے ایک ہے. وفرد من افراد شعبک، اور آپ کے رعایا میں سے ہے اور آپ کے افراد میں سے ایک فرد ہے. تو نے اس پر شکر ادا کیا. تو یہ عادت جواب هذا الاعرابی، کہ تو نے شمار کیا اس اعرابی کی جواب کو، یہ مفعول اول ہے، اور نعمتن یہ مفعول ثانی ہے. تو یعنی عمر نے شمار کیا ہے اس اعرابی کی جواب کو، نعمت شمار کیا ہے، اور ایسا نعمت شمار کیا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ یہ نعمتن کی طرف راجع ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے.
ونختم اور ہم ختم کرتے لکا المقالہ بات کو بے وصیتن ایسی وصیت سے موصوف ہے وصا بہا حاضر کس طرف راجع ایسی وصیت کی طرف راجع ہے اور یہ پورا جملہ اس کے لیے کیا ہے صفت ہے الرسول رسول ابھی یہ اس کے لیے صلاۃ اللہ وسلام علیہ یہ صلاۃ ہے اس پر درود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اللہ نازلۃ وسلامہ علیہ اور جملہ معترضہ ہے بہر وصا بہر رسول احد اصحابہ اور احد اصحابہ وصا کے لیے مفعول بھی ہے مفعول بھی ہے کہ ایسی وصیت سے ختم کرتے ہیں کہ جو وصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے اس کے ذریعے سے احد اصحابی ایک صحابی کو اور وہ احد اصحابی ہی وہ ضمیر کس کی طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے وہ ہوا اور یہ صحابی کون تھا وہ ہوا ابو ذر الغفاری ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے قال ابو ذر غفاری تعالیٰ فرماتے ہیں اوصانی کہ مجھے وصیت کی ہے خلیلی میرے دوست نے خلیل یہ فاعل ہے اوصا فعل کے لیے بصفات من الخیر اچھی صفات میں سے اوصانی وہ ضمیر ہے خلیلی کی طرف راجع ہے لا اخاف کہ میں نہ ڈروں فی اللہ اللہ کے معاملے میں لومۃ لائم ملامت کرنے والا والے کی ملامت سے یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے میں نہ ڈروں وَأَوْصَانِي اور مجھے وصیت کی ہے اس خلیل نے ان اقول اس بات کی کہ میں کہوں الحق حق بات کو کہوں وَإِن كَانَ مُرًّا اگرچہ وہ حق تلخ ہی کیوں نہ ہو اللہ اخاف ہے یہ اللہ اخاف ہے یہ غلطی ہے اور صفات من خیر اوصانی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ